السلام علیکم۔ ہلال عید کی مسنون دعا کے بعد تمام مسلمین بھائیوں کو میری طرف سے عید مبارک ہو، اور ہمیں اس عید کی طرف لے کر جائے جو اصل عید ہے۔ جیسی پریشانی میں اسلامک ورلڈ تقسیم ہے، پرابلم میں، مسائل میں گرفتار ہے، ہمیں اس امن کی عید کی طرف اللہ تعالیٰ لے کر جائے، شرعی نسبت کی بنیاد پر، جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں اور سارے مانتے ہیں، جو اللہ نے ہمارا نام رکھا ہے، اس بنیاد پر ہم ہر باقی بنیادوں کو میں کہتا ہوں اہمیت دو، لیکن پہچان اپنی وہابی شیعہ سنی سے نہ کرواؤ، مالکی شافعی حنبلی حنفی سے نہ کرواؤ۔ پہچان آپ اپنی مسلمین کے نام سے کرواؤ۔ قرآن امام کا یہی آرڈر ہے۔ آپ کی باقی نسبتوں کی میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، یعنی کہ آپ اپنے دل میں جھانکیں گے تو آپ کہیں گے کہ شرعی نسبت مسلمین کی فقہی نسبت سے بھی اہمیت والی ہے، طریقتی نسبت سے بھی اہمیت والی ہے، لسانی نسبت سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے، علاقائی، جغرافیائی، کانٹیننٹل، کنٹری وائڈ نسبت سے بھی زیادہ اہمیت کی حامل رشتہ ہے، زیادہ اہمیت کی حامل میٹاورس ہے، زیادہ اہمیت کا حامل ایک یعنی کہ پورے کا پورا نظام ہے، جو کہ شرعی نسبت کی بنیاد پر، مسلمین کی بنیاد پر ہم، یعنی اس نسبت کے علاوہ ہم اور کسی نسبت پر جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ ہمارے فرقے اتنے ہیں، ہمارے گروہ اتنے ہیں، ہماری پہچانیں اتنی ہیں، ہم کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ اس وقت امت کی وحدت ہی اصل میں سب سے بڑی عبادت ہے، سب سے بڑا جہاد ہے، سب سے بڑا روزہ ہے، سب سے بڑی عید ہے، سب سے بڑی قربانی ہے، کیونکہ دین تقسیم ہے، دین فرقوں میں تقسیم ہے، نظام کی شکل میں نہیں ہے۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے۔ آپ کو عید مبارک ہو میرے بھائی۔ ایسی عیدیں دوسرے بھی کرتے ہیں، اہل کتاب بھی کرتے ہیں، اپنے خوشی کے دن مناتے ہیں۔ ہم خوشی کے دن اسلام والے بڑی دیر پہلے منا چکے۔ اب ہم جو دن مناتے ہیں، ہم ایک مذہبی تہوار مناتے ہیں۔ ہمارا حج کا خطبہ وہ نہیں ہوتا کہ جس میں ایک انقلابی روح ہو اور آگے کا قدم ہو اور ایک جان، ایک امت۔ ہاں، امت تقسیم ہو گئی ہے، ہماری ایک آواز نہیں ہے، ہمارا ایک کمیونٹی نہیں ہے۔ حقیقت میں ہمارا ایک کمیونٹی نہیں ہے، اس کے اندر بھی ذیلی کمیونٹیز بنی ہوئی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو الگ تسلیم کرواتی ہیں اسلام سے۔ تو اسلام کو ایک کمیونٹی کے طور پر جب یہ لوگ تسلیم نہیں کروائیں گے، میں ان کا اسلام مانتا ہی نہیں۔ میرے جوتے کی نوک پر ان کا سارا اسلام، پوری اسلامک ورلڈ کا، میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ پہلے اس کو نظام کے طور پر اس کی بنیاد رکھیں، اس کی رجسٹریشن کریں، اور اپنی اسلامک ورلڈ کے جتنے بھی کنٹری ہیں ان کی شرعی نسبت کی بنیاد پر وحدت کریں، اور پاکستان سے سٹارٹ کر دیں۔ اسلام کی پولیٹکس بڑی فاسٹ ہے۔ کن کاموں میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ کون سی عبادت کر رہے ہو؟ کون سے اعتکاف کر رہے ہو؟ کون سی رہبانیت کر رہے ہو؟ کون سا صوفیزم؟ اتنی واضح امامت کے بعد، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی واضح امامت کے بعد، اس کے بعد بڑی عید آنی ہے تو ابراہیم کا ہم درود پڑھتے ہیں۔ ابراہیم کی نسبت ہی اصل میں شرعی نسبت ہے، محمد رسول اللہ کی اور آپ کے ماننے والوں کی، لیکن ہم بس ان عیدوں میں، ان مذہبی رسومات میں ہم اس کو دین سمجھ کے کام کر رہے ہیں۔ جو ذرا سی فہم رکھنے والی دین کی جماعتیں ہیں، وہ امت کی وحدت کے بارے میں کہیں نہ کہیں کوئی بڑا جلسہ بلتستان میں، جیسے جواد نقوی نے کیا، کہیں کر لیا سال میں ایک مرتبہ،
یعنی مقصد ان کا یہ نہیں ہے، مقصد ان کا اب بنو امیہ بنو عباس کے اوپر لیکچر دینا، ان میں سے ایک گروہ کو صاف قرار دے کر تلاش کر کے ایک راستہ بنانے کی کوشش کرنا، قرآن و سنت سے ڈائریکٹلی پروپورشنل راستہ بنانے کی کوشش نہ کرنا، ہسٹری سے راستہ بنانے کی کوشش کرنا جس کے ہم ذمہ دار ہی نہیں ہیں۔ تو ایسا الٹ اسلام بالکل نہیں آ سکتا جتنی دیر تک شمس الاسلام زندہ ہے۔ انشاءاللہ پاکستان کے اندر جتنی مرضی یہ اسلامی بینکنگ کہیں، میرا فتویٰ ہے یہ غیر اسلامی بینکنگ ہے۔ میں قرآن امام قرآن سنت کی بنیاد پر ان کا جو عدالتی نظام ہے اس کو غیر شرعی قرار دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر جس کو یہ کہتے ہیں شرعی عدالتیں ہیں، میرے ساتھ بحث نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، قرآن امام قرآن سنت کی دلیل پر بات کروں گا، حجت پر بات کروں گا، جس کو یہ مانتے ہیں اسلام کہتے ہیں جس کو، اس کی بنیاد پر بات کروں گا جس کو یہ مانتے ہیں، میں تو مانتا ہی ہوں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل میں بات پھر ہوگی۔ میرا کام اسلامک ورلڈ کی امن اور یونائٹی کا ہے، امت کی وحدت، خدمت اور خیر کا کام شرعی نسبت کی بنیاد پر جس کو ہم مسلمین کہتے ہیں، مدد مسلمین کے نظام کے ذریعے ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ڈیٹیل چاہیے تو میرا یوٹیوب چینل دعوت مسلمین کہیں گے، دعوت مسلمین یعنی تل تل نہیں، سمپل دعوت مسلمین کہیں گے تو میں آپ کے سامنے آ جاؤں گا۔ میرے مووی لیکچر بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو سنیں، انشاءاللہ پھر بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔